روحي وصار الدمع يهدي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کو مسائل کا جاننا، سیکھنا اور محفوظ رکھنا اور عملاً اس پر عمل کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح سے حج بیت اللہ شریف ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ جن پر حج فرض ہو جائے تو ان کو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنے پر سخت وعید وارد ہے۔ اب ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ حج 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ حج کتنی طرح سے کیا جاتا ہے؟ 3 طرح سے۔ ایک حج کا نام ہے افراد، اور ایک حج کا نام ہے تمتع، اور ایک حج کے طریقے کا نام ہے قران۔ افراد کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی میقات سے، یعنی ہماری ہندوستان والوں کی میقات یلملم سے شروع ہوتی ہے، اور یلملم ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب ہم جدہ پہنچیں گے تو اس سے کچھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے قافلے بجائے مکۃ المکرمہ کے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں تو پھر ان کو احرام کی نیت نہیں کرنی ہے، وہ سیدھے مدینہ پاک جائیں گے، مدینہ پاک کے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں گے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کریں گے، موقع ملتا ہے تو ریاض الجنہ میں نمازیں ادا ہوں گی، اور رسول رحمت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج پاک میں حاضری کی سعادت نصیب ہوگی، وہاں صلاۃ و سلام عرض کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم حج کے موقع پر حج کا احرام باندھ کر آئیں گے۔ اور اگر حج کے دن ابھی تاخیر سے آنے والے ہیں، بہت دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے اور آپ احرام میں نہیں رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، مکۃ المکرمہ جانے کے بعد عمرہ ادا کر لیں گے، پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے حج کا احرام باندھیں گے۔ اور جو حضرات زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدینہ پاک سے بھی قران کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جس میں عمرہ اور حج کو شریک کر کے احرام باندھا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے حلق نہیں کیا جاتا، اور پھر اسی احرام کے پابندیوں میں رہتے ہوئے منی، عرفات، مزدلفہ، وقوف عرفہ وغیرہ کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اخبار میں اعلان آیا ہے کہ اس سال غالباً تلنگانہ کے جو حجاج کرام ہیں ان کا مدینہ پاک پہنچایا جائے گا۔ بہرحال پتہ نہیں جانے تک پھر کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر ہمارا مکۃ المکرمہ جانا ہوا تو پھر ہم یہاں یلملم سے احرام باندھیں گے، نیت کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح سے حج کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقے کا نام ہے افراد۔ افراد کے معنی ہے اکیلا، یعنی جس میں صرف میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتے اس میں۔ طواف قدوم، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ سنت ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو حج کی نیت سے وہاں آپ قبل ہی صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں، پھر آپ احرام کی حالت میں منا جائیں گے، وہاں سے وقوف عرفہ ادا ہوگا، پھر مزدلفہ لایا جائے گا، پہلے منا میں جائیں گے، منا سے عرفات جائیں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کی جائے گی۔ دوسرے طریقے کا نام ہے تمتع۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔
جو حاجی یہاں سے یا مدینہ پاک سے یہاں سے جہاں سے ان کو میقات ملے وہاں سے وہ جب احرام باندھیں گے تو سب سے پہلے تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا. فائدہ اٹھانے کے کیا معنی ہے؟ وہ اپنی میقات سے پہلے احرام باندھیں گے، احرام کی نیت کر کے احرام باندھ لیں گے، اس کے بعد مکۃ المکرمہ جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کے آخر میں حلق بھی کروا لیں گے، احرام کھول دیں گے. بغیر احرام کے اب مکۃ المکرمہ میں قیام رہے گا. پھر حج کے دن جب آئیں گے تو وہاں سے حج کا احرام باندھیں گے حرم پاک ہی سے، مطلب ہے کہ اپنی بلڈنگ سے. آپ کی جو بلڈنگ ہوگی وہ حرم کے علاقے میں ہی ہوتی ہے، وہاں سے آپ احرام باندھیں گے اور مینا چلے جائیں گے. اس کا نام ہے تمتع، کیونکہ اس میں احرام تبدیل ہو رہا ہے، احرام تبدیل کرنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، احرام کی پابندی میں نہ رہنے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے اس طریقے کا نام تمتع ہے. اور آخری طریقے حج کا نام ہے قران. قران کے معنی ہے جوڑنا، ملانا. اپنی میقات سے ہم نیت کریں گے حج اور عمرے کی ایک ساتھ، عمرے کی بھی نیت کر لیں گے، حج کی بھی نیت کر لیں گے. مکۃ المکرمہ جائیں گے، وہاں پر عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کریں گے لیکن حلق نہیں کروائیں گے. خواتین اپنے چوٹی کے بال نہیں کاٹیں گی. اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے، اسی احرام کے لباس میں لباس تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن احرام کی چادروں ہی میں رہتے ہوئے ہم پھر مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے پہلے مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، پھر مزدلفہ سے مینا آئیں گے. اس طرح 12 ذی الحجہ تک، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہم مینا میں قیام پذیر رہیں گے. یہ تینوں طریقوں کا آپ مفہوم سمجھ چکے ہیں. لیکن ہندوستان بھر سے ہی نہیں بلکہ سارے عالم سے آنے والے مسلمان تمتع کے طریقے پر حج کرتے ہیں. تمتع جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ اپنی میقات سے حج کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کو شریک نہیں کرتے اس میں نیت میں، اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں. حلقہ ہو یا قران ہو، اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے. اس لیے عمرہ کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. عمرہ عبادت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. اور جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے افضل ہے، مسنون ہے. بعض ائمہ کے پاس واجب ہے، لیکن اکثر ائمہ کے پاس سنت کے درجے میں ہے کہ آپ حج کریں گے تو عمرہ آپ پر سنت ہے، تمتع کے طریقے پر حج کرنے کی وجہ سے. تو تمتع کیا ہے؟ تمتع کو آپ کو سمجھنا ہے کہ تمتع کے طریقے پر پھر عمرہ کیسا ہوتا ہے. عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو جب اپنے منزل سے نکلیں گے، جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے. اکثر حجاج کرام حج کمیٹی کے جو ہوتے ہیں وہ حج حوزی سے ان کو نیت کروا دی جاتی ہے. چلیے وہ بھی بہتر ہے، بشرطے کہ آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہوں، مدینہ منورہ لے جایا جا رہا ہے تو پھر آپ کو وہاں نیت نہیں کروائی جائے گی. مدینہ پاک سے آپ کو نکل کر نیت کرنی پڑے گی. تو پہلے عمرہ ادا کریں گے تو آپ جان لیجئے عمرہ کیا ہے. عمرے کے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. عمرے میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض اور 2 واجب ہیں. پہلا فریضہ ہے احرام. احرام کے معنی ہے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے. جیسے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے معنی یہ ہے کہ اب ہم بات چیت نہیں کر سکتے، پیاس لگ رہی ہو تو پانی نہیں پی سکتے، کھانے کی حاجت ہو تو کھانا نہیں کھا سکتے، کسی سے گفتگو کرنے ہو تو گفتگو نہیں کر سکتے. یہ پابندی جیسے نماز میں ہے ویسے ہی احرام کی چند پابندیاں ہیں. پہلی پابندی کیا ہے؟ جب آپ نیت کریں گے عمرہ کی اور اپنی میقات سے پہلے کریں یا اپنے شہر سے کریں یا مدینہ پاک سے کریں، تو پہلا فریضہ ہے احرام. احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے، احرام 6 چیزوں کو نبھانے کا نام ہے. کتنی چیزوں کو نبھانا ہے؟ 6 چیزیں. عمرہ ہو یا حج ہو،
پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر سفر میں میاں بیوی ساتھ ہوں تو آپسی خاص تعلق کی اجازت نہیں ہے جب آپ احرام کی نیت کر لیں. کب تک؟ جب تک کہ آپ کا احرام نہ کھل جائے. یہ سب سے بڑی پابندی ہے. دوسری پابندی ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا. چلیے صاحب، یہ بھی اب موقع نہیں ہے. کسی زمانے میں سفر میں انحصار تھا ان کا شکار پر، اس لیے اس میں اجازت تھی کہ سمندری شکار نہیں کر سکتے تھے. حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنے کی اجازت تھی، وہ بھی حدود حرم کا نہیں، حرم کے باہر کے علاقے کا. تو دو چیزیں تو عام جیسی اب آپ سمجھ چکی ہیں. اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. کیا نہیں کیا جا سکتی؟ پہلے سے آپ نے خوشبو لگا لی ہے، وہ اس کی مہک آ رہی ہو، حرج نہیں ہے، لیکن نیت کرنے کے بعد آپ اب خوشبو نہیں لگا سکیں گے. یہ تیسری پابندی ہوگی. چوتھی پابندی ہے ناخن نہیں تراشے جا سکتے. ناخن نہیں تراشے جا سکتے. سر کے یا مرد حضرات داڑھی کے بال اگر ایک مشت سے زائد ہو گئے ہوں اور مچھ تراشنا چاہتے ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ظاہر داڑھی مونڈنا اس کا تو شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، نہ احرام کی حالت میں نہ احرام کی حالت سے پہلے. تو جن حضرات کی داڑھی ایک مشت سے زائد ہو گئی ہے، مونچھیں بڑھ گئی ہیں، تو ان کی تراش خراش بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے. کیا ہے مرد حضرات کے لیے؟ سلا ہوا لباس. سلا ہوا لباس سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کی حیت پر جو سلا ہوا ہوتا ہے، جیسے کرتا ہے، پاجامہ ہے، یا اور کوئی سلا ہوا لباس ہے، صدری ہے، اچکن ہے، شیروانی ہے، سر پر ٹوپی ہے، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں. یہ 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز ہے خواتین کے لیے. وہ 4 چیزیں تو پہلے عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، سب کے لیے ہیں. یہ چھٹی چیز میں خواتین کا احرام صرف چہرے میں ہے. چہرے میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا رہے گا، سر ڈھکا رہے گا. مرد حضرات کا سر بھی کھلا رہے گا، چہرہ بھی کھلا رہے گا. وہ 6 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئے. میں ایک مرتبہ پھر اعادہ کر دیتا ہوں. میاں بیوی کا خاص صنفی تعلق احرام کی حالت میں جائز نہیں، اور خشکی کا شکار جائز نہیں، اور تیسری چیز خوشبو لگانا جائز نہیں. چوتھی چیز ناخن تراشنا، جسم کے کسی حصے سے بال نکالنا، یہ شرعاً جائز نہیں. مرد حضرات کو سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں، اور خواتین کو چہرہ چھپانا درست نہیں ہے. مرد حضرات کو چہرہ اور سر دونوں کھلا رکھنا ہے. یہ 6 چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس کا اہتمام آپ کریں احرام کی حالت میں. یہی وجہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہم سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. اس لیے نیت سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ مرد حضرات 2 چادریں زیب تن کر لیتے ہیں، تو ان کو احرام کہا جاتا ہے. لیکن کامل احترام نہیں ہے، وہ کامل احرام نہیں ہے، وہ احرام کا ایک جز ہے. تو چونکہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے ہم پہلے احرام کی چادریں زیب تن کر لیتے ہیں. اور چونکہ بال نکالنا، ناخن تراشنا وغیرہ چونکہ بعد میں منع ہے، اس لیے یہ ساری تفصیل ہم کیا کریں؟ احرام باندھنے سے پہلے ہی غسل وغیرہ کر لیں، افضل ہے. اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام کر لیں. اور اب ہم احرام کی چادریں پہن چکے ہیں، ان 6 چیزوں کی پابندیاں نبھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے. نیت کیسی ہے صاحب؟ بہت آسان نیت ہے. عمرہ آپ کر رہے ہیں، لبیک عمرتن. کیا کہیں گے؟ بولیے. لبیک عمرتن. اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوں. خواتین بھی لبیک عمرتن کہہ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی لبیک عمرتن. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے. 3 مرتبہ پڑھ لیں، اچھا ہے. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے.
اور خواتین آہستہ آواز سے. تلبیہ سب کو یاد رہنا چاہیے. اس کے کلمات کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بہت اعلیٰ کلمات ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف اور ثنا، اور اس میں اسی کا شکر ادا کرنے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. لبیک پروردگارا میں حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. تکرار ہے. انہیں حضوری کا جذبہ ہمارے دل میں اس قدر امڑ رہا ہو، صرف الفاظ زبان سے ادا نہ ہوں، پوری کیفیات کے ساتھ توحید کی نعمت سے سرشار رہتے ہوئے، توحید کی کیفیت سے سرشار رہتے ہوئے دل ہمارا امڑ رہا ہو اس سے، اور پھر لبیک اے اللہ حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، پروردگارا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں. آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک، پروردگار تمام طرح کی تعریفیں آپ ہی اس کے مستحق ہیں، اور ساری نعمتیں مولا اس کا منتہا آپ کے پاس ہی ہے. مولا کوئی نعمت اس دنیا میں جس بندے کو بھی حاصل ہے مولا وہ آپ ہی کی طرف سے حاصل. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور مولا بادشاہت بھی ہر طرح کی آپ ہی کو حاصل ہے. دنیا جہاں کی جو بادشاہتیں ہیں، وزارتیں، سب ہیچ ہیں وہ. مولا آپ، بس آپ کو، آپ ہی سب کچھ ہے مولا. یہ استحضار ہمارے دل میں رہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک، پروردگار آپ کا کوئی شریک نہیں. دیکھیے شرک کی بڑی اہمیت ہے. شرک ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ سبحانہ کی ذات میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا شرک ہے. یہ شرک اکبر ہے. اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھی ہے کہ وہ صاحب مجھے دیکھیں کہ میں کیسی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نمازی سمجھیں. یہ جذبہ اگر دل میں آ گیا ہے وہ شرک اصغر ہے. کہیں واہ کیا صاحب حاجیوں کی کیا خدمت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں. ان کے جذبہ یہ ہے دل میں کہ ہماری تعریف ہو، تو پھر سارا معاملہ حقارت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک اصغر ہے. عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، یہ جذبہ ہے کہ لوگ مجھے واہ حاجی صاحب کہیں، ارے فلاں صاحب بہت عمرے کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. لوگوں سے ایسی تعریف بٹورنے کے لیے ہم عمرہ اور حج کریں گے. ظاہر ہے یہ بھی شرک اصغر ہے. اور ایسے اعمال جو ریا و دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس مسترد کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی کیا اہمیت ہے. اس تلبیہ کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ جب تک آپ احرام کی حالت میں رہیں، عمرہ کر رہے ہوں، تو حرم پاک میں مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس پہنچ کر استلام کرنے سے پہلے تک تلبیہ جاری رکھیں. اس کے بعد تلبیہ موقوف، یہ عمرے کے لیے. اور حج کے زمانے میں آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو، اور پھر 10 ذی الحجہ کو جب ہم مینا میں آئیں گے، پہلے جمرہ عقبہ یعنی بلے شیطان کی رمی کریں گے، اس سے پہلے تک ہم تلبیہ پڑھتے رہیں گے. یہ بہت اہم ترین عبادت ہے. لیکن الفاظ ادا کرنے سے ساتھ اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس کا استحضار رہے. پوری کیفیت سے سرشار رہتے ہوئے تلبیہ پڑھتے رہیں. جب حاجی تلبیہ پڑھتے رہتے تو اطراف و کناف کا سارا ماحول تلبیہ پڑھتا. جھاڑ، پہاڑ، سنگریزے سب تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا تلبیہ ہم کو سنائی نہیں دیتا.
جیسے قرآن پاک میں ہے ساری کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا، لیکن آپ اور تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو جیسے تسبیح بیان ہو رہی ہے، اطراف اکناف کا ماحول سب تسبیح پڑھ رہا ہے، درخت شجر حجر سب پتے ٹہنیاں سب لبیک پڑھ رہی ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم کو سنائی نہیں دے رہا. اسی طرح حج کے موقع پر تلبیہ پڑھا جاتا ہے، سارا حال و ماحول تلبیہ پڑھتے رہتا ہے، لیکن ہم کو سنائی نہیں دیتا. تلبیہ کی اہمیت سمجھ چکے ہیں آپ. اب ہم آگے چلتے ہیں تو الحمدللہ عمرہ کا جو پہلا فرض ہے وہ احرام ہے، اس کی تفصیل آپ سمجھ چکے ہیں. اب آپ مسجد حرام پہنچیں گے، مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، ضروری نہیں ہے کہ فوری آپ مسجد حرام میں جائیں عمرہ ادا کریں. اگر سفر کی تھکان ہے، آپ آرام لینا چاہتے ہیں، جو آپ کو ہوٹل مہیا کی گئی ہے، جو رہائش گاہ آپ کے لیے متعین کی گئی ہے، وہاں پہنچ کر آپ سستا لے سکتے ہیں، آرام لے سکتے ہیں. آپ کو بھوک لگی ہو تو کھانا کھا سکتے ہیں. آرام لے کر اطمینان سے آپ مسجد حرام جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں. عمرہ ادا کرتے ہوئے بھی بشاشت ہو اپنے مزاج میں. نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے استحضار ضروری ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی استحضار عمرہ ادا کرتے ہوئے بھی رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر عمرہ ادا کرتے ہوئے روحانی کیفیات و جذبات ہمارے قلب میں موجزن ہوں، اور ہم احرام ہی کی حالت میں پہنچیں گے مسجد حرام میں. افضل ہے کہ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے پہلی نگاہ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، تلبیہ بھی پڑھیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اور یہ دعا تو سب کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا کہاں ہے؟ یہ دوسرے پارے میں نواں رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس رکوع کے درمیان میں ہے. وہ دعا اس درمیان میں ہے. حج کے جہاں مسائل احکام بیان ہو رہے ہیں اسی میں یہ دعا مذکور ہے کہ دنیا والے کیا دعا کرتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان کی کیا دعا ہوتی ہے. ان کی دعا نقل کرتے فرمایا جا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور جو دنیا دار ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کا مقصد و مطمع نظر فقط دنیا ہے. تو دعا مانگتے ہیں اللہ ہم کو دنیا عطا فرما، دنیا عطا فرما، دنیا عطا فرما. آخرت میں ان کا لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ کفار و مشرکین ہیں. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ دنیا کی بھلائیاں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور دوزخ سے پناہ بھی اللہ سے چاہتے ہیں. یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے، بکثرت. چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد رہنا چاہیے، ہر ایک کو یاد رہے، اور ہمیشہ اس کا ورد کرتے رہیں معنی کے استحضار کے ساتھ. اسی لیے جب آپ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کریں خاص طور پر. اور جو دعائیں یاد ہیں آپ کو، اگر یاد نہیں ہے تو اردو میں اپنی زبان میں آپ اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہتے ہیں خوب مانگ لیجیے، خوب مانگیے، خوب مانگیے، رو رو کے مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے. پورے قلب کے آپ کا قلب جذبات تشکر سے معمور ہو، بس ان کیفیات سے اس استحضار کے ساتھ خوب مانگیے، خوب مانگیے. اب آپ کیا کریں گے؟ عرفہ صحن احرم میں اتر جائیں گے. صحن حرم میں بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. باب عبدالعزیز سے آئیں گے تو سب سے پہلا جو کونا ہے
وہ رکن یمانی ہے. کیا ہے وہ رکن یمانی؟ رکن یمانی سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو کونے میں ہری رنگ کی لائٹ نظر آئے گی، اوپر سے ہری لائٹ نظر آتی ہے. وہ جو محاذات ہیں وہ حجر اسود کا کونا ہے. کیا ہے وہ؟ حجر اسود. اس کونے پر آ کر آپ سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ لیں. اسے نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلے. اور پھر آپ اپنا شانہ سامنے رکھ کر، وہاں زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بسم اللہ اللہ اکبر آہستہ سے بوسہ دے دیں. حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں، ازدحام کی وجہ سے جانا مناسب بھی نہیں ہے. وہاں عطر وغیرہ خوب لگا رہتا ہے. آپ کو جانے کا موقع مل جائے احرام کی حالت میں، آپ ہاتھ لگائیں گے اور بوسہ دینے جائیں گے، آپ کو عطر لگ جائے گا تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے آپ دور سے استلام کر لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہاں حاجی کو کیا کرنا ہے؟ استلام سے پہلے اپنی چادر ہم دو شانوں کو ڈھانک کر اوڑھتے ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ آپ سیدھے شانے سے نکال کر سیدھے بغل کے نیچے سے نکالیں گے اور پھر اس کے کنارے کو بائیں کاندھے پر ڈال لیں گے. یہ سیدھا شانہ کھلا رہے گا، اس پر کوئی لباس وغیرہ چادر وغیرہ نہیں رہے گی. یہ پورے احرام اوڑھ رکھے تھے. اب ہم اس چادر کو سیدھے بغل کے نیچے سے نکالیں گے اور بائیں کاندھے پر ڈال لیں گے، اس کے کنارے کو سیدھا شانہ کھلا رکھیں گے. اس کا نام ہے اضطباع. یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے. اور ایک عمل سنت ہے، وہ ہے رمل. کیا نام ہے اس کا؟ رمل. طواف کے 7 چکر ہیں، 7 شوط. پہلے 3 شوط میں کاندھوں کو اچھال کر اکڑ کر چلنا، اس کا نام ہے رمل. یہ صرف حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے حالت طواف میں جب احرام کی حالت میں ہوں رمل سنت ہے. یعنی اس رمل کا مقصد کیا ہے؟ اپنی طاقت و قوت کا اظہار کرنا ہے. یہ ایک بہت اہم واقعے سے مربوط ہے، منسلک ہے. حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمون میں جب صحابہ کرام مدینہ پاک سے عمرے کے لیے آئے تھے تو کفار طعنہ دے رہے تھے کہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے. مدینہ کا نام پہلے مدینہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ جو نام تھا اس نام سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کی فضا نے ان کو کمزور لاغر کر دیا ہے. معنی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن یہاں بھی عطر لگایا جاتا ہے تو حالت احرام میں اسے احتیاط کریں. اور اگر یاد ہو تو یہ دعا بھی کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. بہت پیاری دعا ہے، مختصر جامع دعا ہے. یہ دعا ہم یاد رکھ لیں، ہمیشہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہاں افضل ہے. اس دعا میں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے 2 چیزیں مانگی جا رہی ہیں، گناہوں کی معافی اور سارے مسائل سے عافیت. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، معافی، مغفرت اور عافیت. بہت بڑی نعمت. جس کو عافیت مل جائے، جس کو عافیت نصیب ہو جائے، وہ دنیا جہاں کی نعمتیں اپنے پاس نہیں رکھ کر بھی وہ مطمئن رہتا ہے. اور اگر عافیت چھن گئی ہے، عافیت کی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں میرے اطراف بکھری ہوئی ہیں، میں سکون سے نہیں رہ سکتا. یہ ہے عافیت. تو اللہ سے مانگیں گناہوں کی معافی اور عافیت، 2 باتیں مانگیں. بہت جامع دعا ہے. اور یہ بہت طویل دعا جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پاک میں جو صبح کے شام کے ہیں، ایک طویل دعا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اب ہم مسنون دعاؤں سے غافل ہیں، سنت کی دعاؤں سے غافل ہیں.
آخر نے 6 مجمع الحمدللہ مرتب کیے ہیں دعاؤں کے. انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آنا ہو تو انشاءاللہ وہ اشاعت کے لیے جانے والی ہیں، شائع ہو جائیں تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں قرآنی دعائیں اور اردو جہاں جہاں اس کا رومن، اور جہاں دعا ہے دعا کا اردو ترجمہ اور انگریزی ٹرانسلیشن، اس اہتمام کے ساتھ شائع کیجئے. قرآنی دعائیں، سنت کی دعائیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور نماز میں پڑھے جانے والے پورے اذکار، اور پھر حالات جو کچھ سامنے آتے ہیں دنیا میں ان کے پیش نظر رکھ کر کس موقع پر کیا دعا پڑھی جانی چاہیے، وہ دعاؤں کا ایک مجموعہ. اس طرح 6 مجموعے الحمدللہ جس میں اہتمام ہے جہاں جہاں اردو ہے اس کا رومن ہے، اور جہاں دعا ہے عربی میں اس کا اردو ٹرانسلیشن اور پھر انگریزی ٹرانسلیشن، اس اہتمام کے ساتھ شائع کی گئی الحمدللہ.